صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہمیں پریشانی ہوئی، مسئلے کو ہم دوبارہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ مسئلہ برد یہ ہمارا چل رہا ہے، اور مسئلہ برد کے اندر ہم اس صورت کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ جس کے اندر جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی ہیں، اور جن پر رد ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان دو قسموں کے اندر بھی اصول یہ دیکھنا ہے کہ جب حصہ اس طرح سے تقسیم ہو رہا ہو کہ ایک کو سدس اور باقی کو ثلث مل رہا ہو، تو اس صورت میں جو مسئلے کی ہم نے تقسیم کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے جن پر رد نہیں ہوتا ان کا حصہ یہ ہم نے الگ سے نکال لینا ہے۔ وہ نکالنے کے بعد پھر دوسرے مسئلے کی تقسیم ہم نے الگ سے کرنی ہے، تو وہ ہم نے الگ سے اس طرح بیان کی کہ دادیاں اگر ہوں گی صرف تو ان کو سدس ملتا ہے، اور اخیافی بہنیں جو ہیں ان کو ثلث ملتا ہے جب یہ دو یا دو سے زائد ہوں۔ تو یہاں دیکھیں ان کو ثلث اور اس کو سدس، تو ان کا سدس اور ثلث یہ تین کل بنتے ہیں۔ تو طریقے کار ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر ان کے عدد سہام کے مطابق مسئلے کو بنایا جائے گا۔ تو جب عدد سہام کے مطابق ہم نے مسئلے کو بنانا ہے، تو ادھر ہم نے جب ربع دیا ہے تو ہمارے پاس بچا تھا 3، وہی 3 ہم نے ان میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو یہ پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر ہمیں کسی مزید ضرب و تقسیم کی حاجت نہیں۔ تو لہٰذا ایک اس کو مل گیا، 2 ان کو مل گئے۔ اچھا، یہاں تک تو مسئلہ ہمارا پورا ہوا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے آپس کے اندر کیا نسبت ہے، کیونکہ یہاں تصحیح کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ اس لیے پیش آئے گی کہ اب ظاہر بات ہے یہ حصہ 1 ہے، یہ 4 ہیں، یہ 2 حصے ہیں اور یہ 6 ہیں۔ تو تصحیح میں کیا کرتے ہیں ہم ان کی آپس کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا 1 اور 4 کی نسبت تباین ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ 1 اور 1 میں نسبت تماثل کی ہے، اس کو بھی ایسے رہنے دیں گے۔ البتہ اخیافی بہنوں میں اور ان کے حصوں میں جو نسبت ہے وہ ہے توافق بن نصف، یعنی 2 یہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے اور یہاں بھی 6 بھی 2 پر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا ہم نے عدد وفق نکالا ہے 3۔ اس کے بعد اب ہم نے جو اعداد رؤوس بنیں گے ان کی نسبت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو نسبت بنتی ہے 3، 4 اور 1۔ جب ہم نے ان کے آپس کی نسبت کو دیکھا تو ان کے اندر بھی آپس میں نسبت تباین ہے۔ تو جب یہ تباین ہے تو ان کو ہم آپس میں ضرب دیں گے، اور جو حاصل ضرب آئے گا اس کو اوپر اصل مسئلہ سے بھی ضرب دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو نیچے بھی ضرب دے دیں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ 3 اور 4 ہے، اس کو ہم جب ضرب دی تو یہ ہو گیا 12۔ تو 12 کو ہم نے اوپر اصل مسئلہ سے ضرب دی تو یہ بن گیا ہے 48، اور اسی 12 کو ہم نے نیچے بھی ضرب دے دی 12، یہاں پر بھی 12، اور یہاں پر ڈبل 12 یعنی 24۔ تو اب دیکھیں یہ بیوی کو 12 کے 12 مل گئے، دادیاں 4 ہیں، 4 کو 12 پہ تقسیم کیا تو ہر ایک کا حصہ نکلا ہے 3، تو گویا 3 لاکھ ان کا ہو گیا۔ 6 کو 24 پہ تقسیم کیا تو 4 آ گیا، گویا کہ 4 لاکھ ان میں سے ہر ایک کو مل گیا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ بالرد کی جو چوتھی قسم تھی، اس کے اندر مسئلے کو کس طرح سے ہم نے حل کرنا ہے وہ ہم نے یہاں مسئلہ بیان کر دیا۔ اب اس کی ایک اگلی مثال ہے، اور وہ مثال اور اس میں کیا فرق ہوگا، پہلے میں اس کا تھوڑا سا فرق بیان کر دوں کہ ہم نے جو حصے بچے تھے ان کو دینے کے بعد اس کے اندر اور ان کے حصوں میں نسبت کو دیکھا، تو یہاں چونکہ تھی نسبت برابر تھی، دونوں تماثل کی نسبت تھی، یعنی یہاں بھی 3 بچ رہا تھا، یہاں بھی دیکھ رہے آپ 3 ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا، ہم نے مسئلے کے اندر اور کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ ان کو پورے کے پورے ہم نے دے دیے ہیں۔ لیکن اب جو مسئلہ ہم بیان کریں گے اس کے اندر بقیہ ماندہ حصے جو ان کو دینے کے بعد بچیں گے، اور یہ جو حصے ہوں گے
ان کے اندر آپس میں نسبت تباین ہوگی، اس کو کیسے حل کرنا ہے وہ ابھی انشاءاللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر اسی طرح سے ہمارے پاس جو بچتے ہیں وارثین وہ یہی ہیں، جیسے بیوی ہے اور بیویاں یہاں پر 4 ہیں، اس کے بعد دادیاں ہیں اور دادیاں 6 ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں بیٹیاں، اور بیٹیاں جو ہیں یہ ہیں 9۔ تو اب یہ دیکھیں آپ، اولاد کی موجودگی میں ان کو ملتا ہے سمن، اور دادیاں ہیں ان کو ملنا ہے اسی طرح سدس، اور بیٹیاں جو ہیں یہ چونکہ 2 سے زائد ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہے ثلثان۔ یہ دیکھیے۔ اچھا، اب اگر اصل مسئلہ کو ہم دیکھیں تو سمن یہ جب مل جائے سدس کے ساتھ یا پھر ثلثان کے ساتھ، اس وقت مسئلہ تو بنتا ہے 24 سے، لیکن چونکہ یہاں پر ان پر رد ہونا ہے تو یہ مسئلہ رد ہے، تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم اس مسئلے کو 24 سے بنائیں گے، بلکہ اب ہم اس کو پہلے جو ان کا حصہ ہے اس میں سے ان کو ہم حصہ دیں گے، اور وہ ان کا حصہ بنتا ہے 8واں حصہ۔ تو ان کو جب ہم نے 1 دے دیا تو اب باقی ادھر ہمارے پاس بچ گئے ہیں 7۔ ان کے حصے کتنے ہیں؟ یہ چونکہ سدس کا مطلب ان کو دینا تھا ہم نے 1، اور ثلثان تھا تو ان کو ملنے چاہیے تھے اس میں سے یعنی 4، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب گویا کہ یہ نہیں ہے، صرف ہم نے ان کو دیکھنا ہے۔ تو جب یہ سدس اور ثلثان جمع ہے تو مسئلے کی صورت بنتی ہے 6 سے، جب 6 سے بنتی ہے تو اس میں سے سدس اس کو ملے گا، ثلثان اس کو ملیں گے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ رد ہے تو بجائے اس کے کہ ہم 6 سے مسئلے کو بنائیں تو مسئلہ ہم 5 سے بناتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کو ہم نے 5 دے دیے۔ اب اگلی صورت یہ ہے کہ ادھر جو بچا ہے وہ تھا 7، یہ ہے 5، ان کے آپس کی جو نسبت ہے وہ ہے نسبت تباین۔ تو اس میں پھر ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ پھر یہ جو عدد سہام ہے اس کو ہم ضرب دیں گے اوپر، یہ 5 ہیں تو یہ بن کے 40، اور جو یہاں باقی ماندہ تھے 7 جو عدد رؤوس تھا اس کو ضرب ہم دیں گے ادھر نیچے، اور جب ہم اس کو نیچے ضرب دے دیں گے تو اس کے ساتھ ضرب تو اس کو جائے گی کیونکہ اس کو حصہ ہم نے دے دیا، اور باقی ماندہ جو 7 تھے اس میں سے ضرب ہم نے ان کو دینی ہے، 7 ان کو ملیں گے اور 28 حصے ان کے بنیں گے۔ تو یہاں یہ اصول ہوگا، اس اصول کی روشنی میں یعنی جو ان کے حصے ہیں عدد سہام اس کے ساتھ اوپر ضرب دینی ہے، تو واضح سی بات ہے جب ہم اوپر ضرب دیتے ہیں اس کو تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے ساتھ بھی ضرب دینی ہے جن پر رد نہیں ہوتا، اور جو کہ باقی ماندہ تھا اس میں سے ہم نے ان کو ضرب دینی ہے، اور یہ ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب آئے گا وہ ان کے حصے قرار پائیں گے۔ یہاں تک مسئلہ تو ہمارا مسئلہ بالرد ہو گیا ہے۔ اب اگلی صورت دیکھنی ہے ان کی آپس کی نسبتیں کیا ہیں۔ تو دیکھیں 5 مل رہا، 5 اور 4 ان میں نسبت تباین ہے، لہٰذا یہ تو ویسے رہے گا۔ 7 اور 6 ان کے اندر جو نسبت ہے وہ بھی نسبت تباین کی ہے، لہٰذا یہ بھی ایسے ہی رہے گا۔ اچھا، اب 9 اور 24 ہے، اس کے اندر ہم نے ان کی اب نسبت کو
9 اچھا بیٹیاں، ٹھیک ہے، بیٹیاں ان کو مل گیا ہے 28 اور ان کو مل گیا ہے 7، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جب یہ حصے ہو گئے تو ان کی آپس کی نسبتیں دیکھیں، یہاں بھی تباین ہے، یہاں جو ہے یہ 9 ہے اور یہ 24 ہے، تو ان کا عدد وفق یہ توافق بالثلث ہے، یعنی 24 یہ بھی 3 پر تقسیم ہو جاتا ہے اور ادھر سے جو 9 ہے یہ بھی 3 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بھی 3 پر تقسیم ہوتا ہے تو اس کا عدد وفق نکلے گا ہمارے پاس 3۔ تو اب ہم نے ان کی آپس کی نسبتیں دیکھنی ہیں 4، 6 اور 3۔ تو پہلے ہم نے دیکھا 3 اور 6 کے اندر نسبت، تو یہ نسبت بن رہی ہے، اسی طرح نسبت توافق بالثلث کی ہے، تو ہاں یہ 28 ہے، یہ 7 کو جب 4 سے ضرب دیں گے تو یہ 28 ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ 28 ہے تو 28 اور 9 کے اندر بھی نسبت تباین کی ہے، مسئلہ یوں واضح ہوا۔ تو یہ 7 کو جب یہ ضرب دینی ہے تو یہ 28 بنتا ہے۔ تو اب جب یہ 28 ہے تو اب ان کی جب ہم نے نسبت کو دیکھا تو اس میں بھی نسبت تباین کی ہے، تو جب ان تینوں میں نسبت آ گئی تباین کی تو اب ہم نے دیکھنا ہے ان کی آپس کی نسبت وہ کیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا 9 اور 6 کو تو توافق بالثلث ہے، تو اس کا عدد وفق نکلا ہمارے پاس 3۔ جب یہ 3 نکلا ہے تو اب اگلا اصول ہم کیا کرتے ہیں، 3 کو 6 سے ضرب دیں گے تو یہ آ جائے گا 18۔ جب 18 آ گیا اس کے بعد بچا ہمارے پاس 4۔ اب ہم نے ان دونوں کی نسبت کو دیکھنا ہے، تو یہ توافق بالنصف کی ہے نسبت، تو یہ 9 بنے گا۔ اگر ہم اس کو 2 پر تقسیم کرتے ہیں تو 9 اور 4 میں تباین، ان کو آپس میں ضرب دیں گے تو یہ بن جائے گا 36۔ جو 36 ہمیں حاصل ہوا ہے اس 36 کو ہم دیں گے 40 کے ساتھ ضرب، 36 کو دی ہم نے ضرب 40 کے ساتھ، تو حاصل جو ہمیں ہوا ہے وہ ہے 1440۔ تو جیسے ہی 36 سے ہم نے اوپر ضرب دینی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نیچے بھی ضرب دیں گے، 5 کے ساتھ اس کی ضرب ہو گئی تو یہ ہو گیا 180، اور 7 کے ساتھ ضرب دی تو یہ ہو گیا 252، 252، اور جب 28 کے ساتھ اس کو ضرب دے دی تو یہ ہمیں حاصل ہوا 1008۔ تو یہ مسئلہ رد کی وہ صورت جو رہ گئی تھی وہ الحمدللہ یہ ہم نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ اس کا طریقہ کار میں نے کیا عرض کیا اس کو ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ جب من لا یرد علیہ، یعنی جن پر رد نہیں ہوتا وہ بھی موجود ہوں، جن پر رد ہوتا ہے ان کی 2 قسمیں ہوں، تو ایسی صورت میں پہلے ان کا حصہ الگ کریں گے، الگ کرنے کے بعد پھر ان کی الگ سے تقسیم ہوگی مسئلہ رد کے تحت۔ وہ ہم نے کی، اصل مسئلہ 6 سے تھا لیکن رد کے تحت ہم نے ان کو دیے 5 حصے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے اس 5 میں اور جو باقی ماندہ تھا اس میں سے ان کے آپس میں کیا نسبت ہے، وہ نسبت تھی 5 اور 7 کی تباین کی۔ تو اس کے اندر پھر اصول کیا تھا کہ اس 7 سے ضرب دینی تھی یہاں نیچے ان کے سہام کو، اور 5 سے ضرب دینی تھی اوپر اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حصے کو، تو اس طرح یہ ان کے حصے نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد تصحیح کا قاعدہ ہم نے لگایا، تو تصحیح کے قاعدے کے تحت یہ مسئلہ ہمارا الحمدللہ پورا حل ہو گیا۔ اب ہم آتے جناب مسئلے کی طرف جو کہ مناسخے کا مسئلہ ہے۔ جس کا کئی ہمارے اسلامی بھائیوں کو انتظار بھی تھا کہ کیا مناسخہ بھی بیان ہوگا یا نہیں، تو مناسخہ انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن یہ بات پہلے ذہن میں رہے
تو شاید وہ جنہوں نے مناسخے کے حوالے سے بات کی وہ اس کو کوئی مشکل وہ سمجھ رہے ہوں. تو کوئی بھی چیز ہے، جیسے میں شروع میں بھی عرض کیا کہ اگر اصول کے مطابق چلتے رہیں گے، آپ کی ضرب تقسیم یہ سب ٹھیک چلتی رہیں تو مسئلہ آپ کا ٹھیک حل ہوتا رہے گا. جیسے ابھی ہم نے پچھلی مثال میں دیکھا کہ وہ 28 تھا تو 24 لکھ دیا گیا، تو اس میں تھوڑی غلطی آ رہی تھی، لیکن وہ بر وقت توجہ چلی گئی، مسئلہ حل ہو گیا. تو اسی طرح مناسخے کے اندر بھی اگر آپ ان چیزوں کو بغور کرتے رہیں گے مسئلہ حل ہوتا رہے گا. اب مناسخہ ہے کیا؟ تو مناسخے کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بدلنا کسی چیز کا، اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مورث جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی، تو وارثین میں سے کوئی ایک اور بندہ وہ فوت ہو گیا، تو اب اس کی میراث بھی پہلے والے کی بھی تقسیم نہیں ہوئی اور بعد والے کی بھی بن گئی ہے. تو یہ ان کی جو میراث اب بقیہ وارثین میں تقسیم ہونی ہے، تو یہ کس اعتبار سے تقسیم ہونی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مناسخہ. تو اب اس کے اندر چونکہ وہ جو مورث پہلے والا تھا اس کی میراث بھی تھی، جو بعد والا وارث تھا پھر وہ مورث وہ بھی بن گیا، تو اب اس کا جو حصہ ہے وہ بھی چونکہ وارثوں میں تقسیم ہونا ہے. تو یہ جو وراثت کی آگے منتقلی ہے، یعنی یہ وراثت آگے بدلتی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مناسخہ. تو اس کے اندر بھی اب پہلی جو صورت ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر پہلی میت کے اور دوسری میت کے بیان ہی وارثین وہی رہیں تب تو ہمیں 2-3 مرتبہ مسئلے کو حل کرنے کی حاجت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. مثلا اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص فوت ہوا، اب اس کے وارثین میں ہیں بیٹے اور بیٹے ہیں مثلا 2 اور بیٹیاں ہیں مثلا 3. تو یہ اصول ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو ان کی تقسیم ہوتی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر بیٹے کو ہر بیٹی سے دگنا ملے گا. تو لہٰذا اس کی تقسیم یوں بنے گی، چونکہ دگنا ہے تو یہ 2 ہیں، گویا کہ ان کو 4 حصے ملنے چاہیے، اور یہ 3 کے 3 ہی رہیں گے، تو 4 اور 3 7، تو مسئلے کی تقسیم ہو جائے گی 7 سے، تو یہ ہو جائے گا 2 لکھ، اور یہاں مل جائے گا ان کو 1 لکھ. اب مثلا ان میں سے کوئی وارث فوت ہو گیا اور ابھی تک پہلے کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی، مثلا ایک بیٹی فوت ہو گئی تو یہ 2 رہ گئیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ بجائے اس کے کہ پہلے وہ مسئلہ بنایا جائے پھر اس کے بعد اس کو بنایا جائے، اس کی حاجت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہم جو میراث کا طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہم جو کل حصے بنتے ہیں اسی کے مطابق 6 سے اس کی تقسیم کر دیں گے. تو یوں 2 لکھ 4 اور یہ دونوں کو 1 مل جائے گا، بن جائیں گے 6. تو پہلا اصول یہ ہوا کہ اگر وارثین وہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو ایسی صورت میں الگ الگ 2 مسئلوں کو حل کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی طرح اصول کے مطابق جو عام اصول ہے اس کو مسئلے کو حل کر دیا جائے گا. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جس کے اندر وراثت تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ مثال تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس مثال کے اندر کئی چیزیں جمع ہو جائیں گی. کیا کیا چیزیں اس میں جمع ہوں گی؟ اس کے اندر ایک جو چیز جمع ہوگی وہ تو ہے مسئلہ رد کا، اور یہ رد والا وہ مسئلہ ہے جس کی مثال ابھی ہم نے پڑھی ہے. دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو ہم نے نسبتیں پڑھی ہیں، تباین، تداخل، تماثل اور توافق، یہ نسبتیں بھی اس کے اندر انشاءاللہ یہ بیان ہو جائیں گی. تو
تو یوں اس طرح کر کے یہ پوری مثال انشاءاللہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں۔ مناسخے کی یہ مثال ہے، اس کو تھوڑا یہاں سے شروع کریں گے اور تھوڑا چھوٹا ہمیں لکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بڑا لکھیں گے تو پھر جب اس کی ہم نے ساری صورتیں بنانی ہیں تو وہ یہاں آ نہیں سکیں گی، تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو تھوڑا چھوٹا لکھیں تاکہ بورڈ کے اوپر یہ ہمارا پورا آ جائے۔ تو اب مثلا کوئی شخص فوت ہوا تو اس کے فوت ہوا ہے، جیسے عورت فوت ہوئی ہے زاہدہ، تو اس یعنی مناسخے والے مسئلے میں ایک بات کا اور لحاظ رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نام ساتھ میں ضرور لکھے جائیں، کیونکہ نام لکھنے سے پھر آپ کو پہچان ہوتی رہے گی۔ تو اس کے وارثین میں سے ہے مثلا شوہر ہے، اور اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جیسے حامد۔ اس کے بعد اس کی بیٹی ہے ایک، اور اس کا نام کریمہ۔ اس کے بعد اس کی ماں ہے اس کا نام ہے جیسے عظیمہ۔ تو یہ دیکھیں ہم نے نام بنائے ہوئے ہیں کہ حامد، کریمہ اور عظیمہ۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ان کے جو حصے ہیں ان کو ہم نے تقسیم کرنا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو یہ بات عرض کی ہے کہ یہ جو ہے وہ مسئلہ بالرد کا ہے، اور مسئلہ بالرد کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کو کیا کیا حصے ملتے ہیں۔ تو چونکہ شوہر کا ویسے بیٹی چونکہ موجود ہے، لہٰذا اس کو جو ملنا ہے حصہ وہ اس کا، چونکہ یہاں پر بھی تقسیم کاری جو ہو رہی ہے وہ نصف اور سدس کے ساتھ مل کر ہو رہی ہے، تو اس کا جو اصل مسئلہ تھا عقل وہ تھا ربع، چونکہ شوہر کی دو حالتیں ہیں، نصف اور ربع۔ تو یہ اصول ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کو اس کے عقل جو اس کا حصہ ہے اس میں سے ملے گا، تو وہ ربع ہے، لہٰذا مسئلے کی صورت بنے گی 4 سے، اس میں سے 1 یہ مل جائے گا شوہر کو۔ اچھا، اب باقی بچے ہمارے پاس 3، اور ان کو کتنا ہم نے دینا ہے، بیٹی کا چونکہ اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے، اور ماں جو ہے اس کو سدس ملتا ہے۔ تو اب اس کا نصف اور اس کا وہ ہے سدس، تو اب فی الحال اس کو سامنے نہیں رکھنا، ان دونوں کو دیکھنا ہے۔ تو مسئلہ رد ہے، تو مسئلہ رد ویسے تو بنتا ان کا مسئلہ 6 سے بنتا، تو اس کو نصف ملتا اس کا 3، اور ماں کو ملتا ہے سدس 1۔ تو ہم نے مسئلے کی صورت ان کے سہام ہی کے مطابق بنا دینی ہے، اور وہ کیا ہے، 4 ہے۔ اب یہ 4 ہے، ادھر یہ 4 ہے، اور ادھر یہ بھی 4 ہے، تو اب کیا مسئلہ بنا، وہی مسئلہ جو بھی پچھلی مثال میں ہم نے حل کیا۔ یہاں باقی مادہ ہے 3 اور یہ حصے ہیں 4، تو صورت کیا بنے گی، ان چاروں کو اوپر ضرب دیں گے، اور وہ جو اوپر باقی مادہ 3 ہے اس کو نیچے ضرب دے دیں گے۔ جب 4 سے ہم نے اوپر ضرب دی تو یہ ہمارے پاس ہمیں حاصل ہوا 16، اور 4 سے ہم نے ادھر 3 سے ہم نے 4 سے چونکہ یہاں بھی ضرب دینی ہے اسی اصول کے مطابق جیسے پچھلی مثال میں ہوا تھا، اور جو باقی مادہ 3 تھے ان کو یہاں ضرب دینی ہے، یہ حاصل ہوں گے 9 اور 3 یہ۔ اچھا، اب یہ ان کو دیکھیں، اب ان کے پورے حصے یہاں پر
یہ حاصل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد ان میں سے جیسے مثلا شوہر فوت ہوتا ہے، اب یہاں سے مناسخے کی جو صورت ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ دیکھیں، تو مثلا اب فوت ہوا ہے حامد، یہاں نام بھی لکھ دیں گے۔ تو اب دیکھیں گے اس کے وارثین، اب اس کے وارثین میں سے مثلا ہے بیوی، بیوی ہے جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مثلا حلیمہ، اس کے ساتھ اس کا باپ ہے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں ہم عمر، اور اس کے ساتھ اس کی ماں ہے رحیمہ، رحیمہ۔ تو جیسے جو تھوڑی سی اس میں پریشانی آتی ہے مناسخے میں، وہ یہاں تک پریشانی نہیں ہے، اس کو آپ سمپل مسئلہ وہ سمجھیں گے جیسے یہ والا تھا، یعنی جو دوسرا مورث ہے یہ، اس کے جو بھی وارثین ہیں اس کی آپ میراث کو بالکل ایزیلی جیسے ان کے حصے بنتے ہیں اسی طرح آپ اس کو تقسیم کریں۔ تو کیسے تقسیم ہوگا؟ چونکہ بیوی موجود ہے اور اولاد نہیں ہے، جب اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو ملتا ہے ربع، باپ جو ہے یہ یہاں پر بنے گا عصبہ، اور ماں جو ہے اس کو یہاں پر بیوی کی موجودگی میں ملتا ہے ثلث۔ تو لہٰذا ربع ثلث یہ آپس میں ملیں گے، تو ایسی صورت میں یہ بھی مسئلہ ہمارا اسی طرح مسئلہ بالرد کی صورت بن جاتی ہے، یعنی ٹھیک ہے ثلث ملے گا اس کو دینے کے بعد، بیوی کو دینے کے بعد ہم نے ماں کو دینا ہے ثلث، اور باقی جو بچے گا وہ باپ کو بطور اسبا کے مل جائے گا۔ تو مسئلے کی صورت بنے گی 4 سے، چونکہ یہاں پر ہمارے پاس جو اصول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی کے ساتھ ماں بھی آ جائے تو بیوی کا جو حصہ ہے وہ دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے ثلث ماں کو دیا جائے گا، جو باقی بچے گا وہ بطور اسبا باپ کو مل جائے گا۔ تو مسئلے کی صورت بنی 4 سے، 1 مل گیا اس میں سے بیوی کو، اور جو باقی بچا ہمارے پاس 3 میں سے ثلث دیا ہم نے ماں کو 1، اور باقی بچے ہمارے پاس 2، وہ باپ کو مل جائیں گے بطور اسبا۔ یہ اچھا، یہاں تک مسئلہ ہمارا ہو گیا حل۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس حامد کو اوپر سے کیا ملا ہے۔ تو دیکھو اس کو وہاں سے بھی ملا ہے 4، تو اس کا یہاں لکھتے ہیں میم اور فا، یہ جس کا مطلب ہوتا ہے ما فی الید، اور یہ اس کو ملا ہے 4، ٹھیک۔ تو ایسی صورت میں جب ما فی الید اور یہاں پر جو اس کی اصل مسئلہ ہے اس کی نسبت اب ہم دیکھیں گے، اگر تو ان کی نسبت یہ ہے تماثل کی تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہی جو ہے اصل مسئلہ اوپر والا یعنی تصحیح اول، وہی اس کے لیے بھی تصحیح بن جائے گی، لہٰذا مزید ہمیں کسی بھی ضرب اور تقسیم کی حاجت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد مثلا فوت ہوتی ہے بیٹی کریمہ، یہ کریمہ،
اب ہم نے پہلے اس کے وارثین دیکھنے ہیں وہ کون کون ہیں. تو اس کے وارثین میں ہیں جیسے ایک ہے بیٹی، بیٹی ہے، اس کا نام ہے رقیہ. اچھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے ایک جس کا نام ہے خالد، اور دوسرا بیٹا اس کا نام ہے عبداللہ. خالد اور دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبداللہ، اور ساتھ میں اس کی نانی ہے. اب نانی کون سی ہے؟ چونکہ کریمہ زائدہ کی بیٹی ہے، اس کی یہ جو ماں ہے عظیمہ، یہی اس کی نانی ہے، جس کا حصہ یہاں پر بنے گا عظیمہ کا. یہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ان کے حصوں کی تقسیم کر لینی ہے. تو بیٹی اور بیٹا ہے، ان کو تو اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے ہیں، ذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے. اور ماں ہے نانی، اس کو ملتا ہے سدس. جب اس کو سدس ملتا ہے تو مسئلے کی صورت بنے گی 6 سے. مسئلے کی صورت بنی 6 سے. سدس ہم نے اس کو دیا، نانی کو، اور باقی ہمارے پاس بچ گئے 2. ہم نے ہر بیٹے کو 2 حصے، 5 بچے تھے چونکہ، 4 یہ ہو گئے اور 1 اس کو مل گیا 5. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کریمہ کو اوپر سے کیا ملا ہے، اس کا ما فی الید کیا ہے. تو اس کو ما فی الید ملا ہے 9. یہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اسی طرح جب مسئلہ جیسے بھی ہم نے بیان کیا، تو اب ہم نے اس کا اصل مسئلہ ما فی الید، ان کی جو آپس کی نسبت ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو ان کی جو نسبت ہے وہ ہے توافق بالثلث کی. تو 3 کا عدد ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اس کو تقسیم کریں گے تو 3 حاصل ہوگا، اس کو تقسیم کیا تو 2 حاصل ہوگا. تو جب نسبت بن جائے گی یہ والی، جو کہ نسبت کون سی ہے، نسبت ہے توافق بالثلث کی. تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جو عدد وفق ہے اس کو ہم نے اوپر ضرب دینی ہے، اور یہ جو عدد وفق ہے اس کو ہم نیچے ضرب دیں گے. اور یہ جو عدد وفق جس کی ضرب اوپر جائے گی، اوپر بقیہ جتنے وارثین ہیں سب کے ساتھ اس کو ضرب دینی پڑے گی. تو یہ دیکھیں، ہم 2 سے ہم اب ضرب دیں گے اوپر، 16 ضرب یہ 2 ہے، یہ ہو گئے 32. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد 2 سے ضرب یہاں بھی دے دی، یہ ہو گئے 6. 2 سے ہی ضرب ہم نے یہاں بھی دے دی، یہاں بھی دے دی، یہ اس کو 4 مل گئے. یہاں بھی 2 سے ضرب دے دی تو اس کو یہ 2 مل گیا. اس 3 کو نیچے ضرب دیتے چلے جائیں گے، 3 حاصل ہوگا، 6 پھر 6 اور پھر اس کے بعد یہ 3. یہ اب بورڈ میں ہمارے پاس جگہ کم بچ گئی تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا اس سائڈ پہ حل کرتے ہیں. تو اب آخری مثلا جو ہے عظیمہ، اس کا انتقال ہوتا ہے. تو اس کو یہاں سے بھی ہم انڈرلائن کر دیں گے اور یہاں سے بھی کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سا وارث اب نہیں رہا. تو دیکھیں اسی طرح اب ہم لکھتے ہیں یہاں پر یہ، اب یہ کون فوت ہوا ہے، عظیمہ. اس کا نام ہم یہاں لکھتے ہیں عظیمہ. اچھا جی، تو اس کے وارثین دیکھتے ہیں. تو
اس کے جو وارثین ہیں ہمارے پاس وہ ہے مثلا شوہر، عبد الرحمن، اور اس کے بعد جو وارثین میں ہیں وہ ہے جیسے بھائی، دو بھائی ہیں، عبد الرحیم اور اس کے ساتھ دوسرا بھائی ہے عبد الکریم۔ دو بھائی ہیں عبد الرحیم اور عبد الکریم، تو یہ دو بھائی ہیں اس کے۔ تو وراثت کی تقسیم چونکہ شوہر ہے تو اس کو جب اولاد نہیں ہے تو نصف ملتا ہے، تو مسئلے کی تقسیم یہ ہم نے کرنی ہے دو سے، نصف چونکہ اس کو ملتا ہے یہ دو، تو مسئلے کی تقسیم ہماری دو سے ہوگی، دو مل جائیں گے، دو میں سے ایک جیسے شوہر کو ملا اور ساتھ میں یہ دو ہیں، تو ایک حصہ دونوں میں تقسیم نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ دو ہیں، دو کے ساتھ اوپر ضرب دیں گے ہم، یہ تصحیح کا مسئلہ بنے گا، تو یہ ہو گیا 4، دو شوہر کو مل گئے اور ایک ایک ہر بھائی کو مل گیا۔ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے ما فی الید میں کیا ہے، تو عظیمہ جو ہے اس کا ما فی الید کیا بنتا ہے، دیکھیں 3 یہاں سے ملے ہیں، 6 یہاں سے ملے ہیں، تو یہ بنتا ہے 9 ما فی الید۔ یہ تو اب ما فی الید کی اور اس کی ہم نے نسبت کو دیکھا، تو یہ نسبت آپس میں نسبت تباین کی ہے، جب تباین کی نسبت آئے گی تو اس عدد کو ہم اوپر ضرب دیں گے، اور یہ ہمارے پاس تھا 32، اس کے ساتھ ہم نے اس کو ضرب دے دینی ہے، اور دوسرا جو عدد 9 ہے اس کو ہم نے نیچے ضرب دینی، جب نیچے ہم ضرب دیں گے تو یہ اس کا حصہ بنے گا 9، اس کا بھی 9، اور اس کے بن جائیں گے 18۔ یہ دیکھیے جب ہم نے 32 کے ساتھ ضرب دی ہے 4 کو تو ہمیں حاصل ہو گیا ہے 128۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا۔ اب اس کے بعد آخری طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ میں اس کو تھوڑا سا صاف کر کے تو پھر یہاں لکھتا ہوں تاکہ مسئلہ جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے۔ وہ کیا تھا کہ یہاں پر پہلے نمبر پر ہم نے کہا کہ جس کا جو حصہ ہے اس کو اسی طرح سے حصہ عطا کر دیا جائے، دے دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی ہوتی ہے، پورے کا پورا حصہ دیا، وہ رد کا بنتا ہے، تصحیح کا بنتا ہے، اس کو حل کر دیں۔ پھر اس کے بعد نیچے آ جائیں گے، جو فوت ہو چکا ہے اس کے میت بنا، اب اس کے وارثین کو لکھ لیں، تو جس طرح اس کے وارثین ہیں اسی طرح ان میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد پھر اب دیکھیں ما فی الید میں اس کو کیا ملا ہے، پھر ما فی الید اور اصل مسئلہ کی آپس کی نسبتوں کو دیکھتے ہیں، تو جو نسبت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اگر تو وہ تماثل کی جیسے یہ ہے تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے، اوپر جو مسئلہ ہے مخرج مسئلہ وہی سب کے لیے بھی بن جائے گا۔ اور اگر ان کی آپس کی نسبت توافق کی کوئی بنتی ہے جیسے یہ بنی ہمارے پاس، تو ایسی صورت میں دونوں کا عدد وفق نکالیں گے، ما فی الید کے عدد وفق کو نیچے ضرب دیں گے اور اصل مسئلہ کے عدد وفق کو آپ اوپر ضرب دیں گے، اور اوپر جتنے وارثین ہیں سب کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اور اگر ما فی الید میں اور اصل مسئلہ میں تباین ہو تب سیدھا ما فی الید کو نیچے ضرب دے دیں گے اور اصل جو مسئلہ تھا اس کو اوپر تمام کے ساتھ ضرب دے دی جائے گی۔ اور جب تمام کے ساتھ ضرب دیں گے، دیکھیں ہم نے 4 کے ساتھ یہاں ضرب دے دی اوپر، اس کے بعد 4 کو ساتھ ضرب ہم نے یہاں 2 کو بھی دینی ہے،
یہ ہو گئے حصے اس کے 8. یہاں 4 کو 4 سے ضرب دے دی، یہ ہو گئے 16. یہاں ضرب دی 2 کے ساتھ، یہ ہو گئے 8. اس کے بعد یہاں ضرب دی، یہ ہو گئے 12. پھر اس کے ساتھ بھی ضرب دے دیں ہم 4 کو، 24، اور یہ بھی 24. یہاں تک ضرب ہوگی اور نیچے یہ ساری ضرب اس کی چلی جائے گی. اب آخر میں جو وارثین کے حصے ان کو ملتے ہیں اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں وہ میں ذرا سارا ادھر اب آپ کو لکھ کے بیان کر دیتا ہوں. چونکہ مناسخے کا مسئلہ ظاہری بات ہے کافی ذرا لمبا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی ہم نے کوشش کی کہ اس کو یہاں تھوڑا سا اس انداز میں لکھ لیا جائے. اب دیکھنا ہے باقی وارثین جو بچے ہیں وہ کون کون سے، اس کو کہتے ہیں الاحیاء. تو الاحیاء اتنا لمبا لکھ دیں گے. اب اس کے بعد نیچے ان کے نام لکھ دیں. مثلا جو وارثین ہمارے پاس بچے، اس میں تھا حلیمہ، عمر، اس کے ساتھ رحیمہ، اس کے ساتھ رقیہ، اور اس کے بعد خالد کے ساتھ عبداللہ کے ساتھ عبد الرحمن، اور اس کے ساتھ عبد الرحیم، اور اس کے ساتھ عبد الکریم. اب جس کو جو حصہ ملا ہے وہ لکھ دیں. جیسے اس کو ملے ہیں 8، عمر کو ملے ہیں 16، رحیمہ کو بھی ملے ہیں 8، رقیہ کو ملے ہیں 12، خالد کو ملے ہیں 24، اور عبداللہ کو بھی ملے ہیں 24، عبد الرحمن کو ملے ہیں 18، اور عبد الرحیم کو بھی 9، اور عبد الکریم کو بھی 9. اب آپ ان سب کو جمع کریں تو انشاءاللہ یہ 128 آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ تھا مناسخے کا مسئلہ. تو ہم نے چونکہ ٹائم کے حساب سے ایک ہی مثال کو لیا، اور ایک مثال میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنا ہمیں یہ وقت لگا ہے. مثالیں اس کی اور بھی بنائی جا سکتی ہیں. تو آپ خود بھی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کچھ کتابیں عرض کی تھیں کہ جیسے بہار شریعت ہے، بعض ہمارے جیسے اردو فتاویٰ ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کافی ساری امثلہ موجود ہیں. وہاں سے لے کر آپ ان مثالوں کو بیان کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا سبق، یہ سبق نمبر 9 جو تھا، یہ مناسخہ کے بیان پر مکمل ہوا ہے. کچھ مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں. اللہ نے چاہا تو نیکسٹ اگلا سبق بھی ہم بیان کریں گے. تو آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ آپ اس طرح کی جو مثالیں ہیں ان کو بار بار حل کرنے کی کوشش کریں. مثالیں حل ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں ذہن میں پختہ ہو جائیں گی. اس کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ان کو یاد رکھنے کا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. فی زمانہ اس وقت آج کل ان دنوں میں چونکہ جیسے عشر ہے، مدنی عطیات ہیں، دعوت اسلامی کو جمع کرائیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.